ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں پہلا روزہ تھا، یکم رمضان المبارک، اور آج دوسری شب ہے۔ یکم رمضان المبارک تاریخ ہے ولادت کی، پیدائش کی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، جامع البیان والمعانی، پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں ابو محمد سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ یکم رمضان کو جیلان یا گیلان وہاں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ، جنگی دوست، اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے ان کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، والد کی طرف سے سیدنا امام حسن کی اولاد، والدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین کی اولاد۔ انہیں لوگ 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، دستگیر بھی کہتے ہیں، اور غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ وفات 11 ربیع الاخر ربیع الثانی، اس نسبت سے 11 تاریخ کی نسبت سے ان کو 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں۔ جب انہیں ایصال ثواب کیا جائے تو لوگ اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ یہ نام لوگوں نے رکھ لیے، اصل چیز ایصال ثواب، نیکی کر کے اس کا ثواب پہنچانا، بخشنا، اس عمل کو ایصال ثواب کہتے ہیں عربی میں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لفظ غوث اس کے معنی ہیں فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد سن کر آپ کی تکلیف کو دور کرنا۔ آپ کے ہاں بھی وکیل استغاثہ ہوتا ہے، استغاثہ فریاد کو کہتے ہیں۔ جس کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے اسے کیا کہیں گے؟ عربی کے لفظ ہیں، اگر ہم ان کا ترجمہ کریں بات واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ خود سے غوث نہیں ہے، اللہ نے ان کو ہمارا غوث بنایا ہے۔ ہمیں حکم ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ حدیث شریف موجود ہے، جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔
اپنی مدد آپ، یہ بھی آپ کے ہاں بولا جاتا ہے. پولیس کا محکمہ ہے 15 مددگار. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ ذاتی حقیقی طور پر اللہ ہی مددگار ہے، مگر ہمیں بھی تو حکم دیا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اعانت، تعاون، یہ لفظ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. اعینونی بقوہ، نبی کہہ رہے ہیں قوت کے ساتھ میری مدد کرو. یہ ساری آیتیں قرآن میں ہیں. اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی یا ولی خود سے مدد کرتا ہے. ایسا ہم نے نہ کبھی سوچا نہ کہا. اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مددگار ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ان سے اللہ ہی کی عطا کی ہوئی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں. لفظ ولی جس کی جمع اولیاء، ولی کے معنی بھی مددگار، دوست، پیارا. جو پیارا ہوگا وہ دوست ہوگا، جو دوست ہوگا وہ مددگار ہوگا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ نے یہ بنائے کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. انصار کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والوں کو. مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجرین قرآن نے کہا. مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے ان کی مدد کی، ان کو انصار کہا. انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو ہیں. اس کے باوجود ہٹ دھرمی ہو، ڈھٹائی ہو، کوئی نہ ماننا چاہے تو وہ اس کے کہنے کے مطابق کہ اگر وہ نہیں مانتا تو حقیقت نہیں بدلے گی، حقائق نہیں بدلیں گے. پھر اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں. جی قریب سے مدد ہو سکتی ہے، دور سے نہیں ہو سکتی. پھر یہ ہیلا کرتے ہیں کہ جی زندہ مدد کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا. میں نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. چھٹے آسمان پر انہوں نے مدد کی یا نہیں کی؟ ان کی مدد سے 45 معاف ہوئی. پھر اس کا انکار کیسے کریں گے آپ؟ اور اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک مکان سے دوسرے مکان میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں. کتنے واقعات ہیں مدد کے حوالے سے، احادیث میں بھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، تفسیروں میں ہیں. میں اگر ان تمام باتوں پر گفتگو کروں بڑا وقت لگ جائے، مگر جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. وسیلے کے بارے میں بات کریں، استمداد، استعانت، فتوے لگائے جاتے ہیں. جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا اس حد تک کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں کر سکتا. اب ہمارے رزق کا سلسلہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں بھیجتا. بیج بوتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، فصل اگتی ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. کتنے مرحلے گزرتے ہیں. حیات الحیوان کتاب علامہ دمیری کی کہ 360 ورکر کام کرتے ہیں تب جا کے آپ کو روٹی ملتی ہے. ہواؤں پر کتنے فرشتے، پانی پر کتنے فرشتے، زمین پر کتنے فرشتے. پھر آگے کتنے مرحلے ہوتے ہیں تب جا کے روٹی آپ کو ملتی ہے.
تو لفظ غوث پر اعتراض کرنے والے خود جب ان کو کوئی طلب ہوتی ہے، چور آ جائے پولیس کی مدد لیتے ہیں، مقدمہ بن جائے وکیل کی مدد لیتے ہیں، اپنے پیسے سے کتنی مدد لیتے ہیں، لوگوں سے کتنی مدد لیتے ہیں، اس وقت یہ فتوے بھول جاتے ہیں، اللہ والوں کی بات آئے تو اعتراض کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے ہمارا مددگار بنایا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوا سے بھی تو آپ مدد لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی تو آپ مدد لیتے ہیں، طبیب، معالج، فزیشن، سرجن، سب سے مدد لیتے ہیں۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ مگر آپ ڈاکٹر سے جا کے کہتے ہیں مجھے ٹھیک کر دیں، ایسی دوا دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، برس والے کو، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ صیغہ دیکھیں وَأُبْرِئُ وَأُحْيِي، یہ کون سا صیغہ؟ واحد متکلم، میں کرتا ہوں، تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کیا کھاتے ہو گھروں میں، کیا چھپا کے آتے ہو، میں بتاؤں گا۔ تو علم کس نے دیا؟ کمال کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے۔ میں دیکھتا ہوں، آنکھ میں میرے دیکھنے کی قوت اللہ نے دی، کان سے سنتا ہوں، ناک سے سونگھتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ہاتھ سے چھوتا ہوں، یہ سب کس نے طاقتیں دی ہیں؟ اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ آگ کا کام جلانا، چھری کا کام کاٹنا۔ آگ نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ چھری نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو دوا بھی کب اثر کرے گی؟ جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالی کا کوئی انکار نہیں کر رہا، مگر اللہ کی عطا کا بھی تو انکار نہیں کیا جانا چاہیے، اس کی عطا کو بھی ماننا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا دی؟ کمثل حبہ، ایک بیج، ایک دانہ، انبتت، وہ اگاتا ہے، اگانے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ دانہ اگاتا ہے، اگاتا اللہ ہے، مگر نسبت کی گئی دانے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اسمت سرما، یہ سرخ رنگ کا سرما ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ فرمایا ینبت الشعر ویجل البصر، یہ پلکیں اگاتا ہے اور نگاہ کو، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اب نسبت اس کی طرف کی، آپ تاثیر چیزوں کی بیان کرتے ہیں، فلاں چیز میں یہ تاثیر، فلاں میں یہ تاثیر، تو وہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالی نے۔ تو وہ اپنے پیاروں میں رکھ دے تو کیا انکار کریں گے؟ میں ایک جڑی بوٹی کی تاثیر مان لوں کہ اس میں اللہ نے یہ رکھا ہے، یہ فائدہ ہے، یہ بادام ہے، یہ اخروٹ ہے، یہ کاجو ہے، یہ پستہ ہے، یہ چلغوزہ ہے، یہ کشمش ہے، ان کی تاثیر، ان کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں، تو کس نے رکھی ہے تاثیر؟ اللہ تعالی نے۔ تو نبیوں ولیوں میں بھی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالی نے۔ تو جو لوگ ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے، پھر وہ قرآن کا کیا کریں گے؟ وہ حدیث کا کیا کریں گے؟ اپنے لیے مان لیں گے، جب نبیوں ولیوں کی بات آئے گی تو انکار کر دیں گے۔ تو یہ ضد یا عناد یا ہٹ درمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو لفظ غوث، کچھ کہتے ہیں جی غوث صرف اللہ ہے، بلا شبہ اللہ تعالی ذاتی اور حقیقی طور پر، مگر اس کی عطا سے۔ چنانچہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، راستہ بھول جاؤ، جنگل میں گم ہو جاؤ تو پکارو یا عباد اللہ اغیثونی،
اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اعینونی اغیثونی، یہ الفاظ حدیث میں ہے، تعلیم دی گئی. تو اگر بندے مدد نہیں کرتے، فریاد نہیں سنتے، تو کیوں کہا گیا ہے؟ یہ قرآن کریم سے بھی موجود اور احادیث سے بھی موجود. چونکہ وہ اپنے زمانے کے اور دیگر جو درجہ غوثیت پر پہنچنے والے، ان میں ان کی شان اعلیٰ ہے، تو ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اولیاء میں یاد رہے تمام انبیاء بھی اولیاء ہیں، صحابہ بھی اولیاء ہیں، مگر عرف میں اصطلاح میں صحابہ کے بعد جو لوگ ہیں ان کو اولیاء پکارا جاتا ہے. یہ میں پہچان کے لیے بتا رہا ہوں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو احکام ہیں، جو بیان ہوئے ہیں، ان کو ماننا چاہیے. سیدنا غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. یہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، جن کو دیوبندی وہابی کہا جاتا ہے. ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. تواتر یعنی اس وقت سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ اس بات کو سب نے بیان کیا، یعنی ہر دور میں ہر ایک نے بیان کیا، ہر ایک کی زبان پر. تو اللہ تعالی عطا کرنے والا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہیں. روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. ایک دن کی عمر میں جانتے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ تعالی کی عطا سے، خود سے نہیں، رب تعالی کی عطا سے. کیونکہ بغیر عطائے الہی ہم مخلوق میں کوئی کمال نہیں مانتے. ذہن میں رہے، ذہن میں رہے. اور پھر میں نے شاید کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی کا کمال کسی کے قبضہ یا کنٹرول میں نہیں ہے. مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالی کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. فرق ہو جاتا ہے. جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہ ہو تو شرک بھی نہیں ہوتا. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کون کون غوث مانتا ہے اس لسٹ کو بھی تو دیکھیں، ان ہستیوں کو بھی تو دیکھیں. وہ لوگ جنہوں نے دین کو پھیلایا، جو دین کے پابند تھے اور اس پابندی میں کمال پا کر ولایت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچے، وہ ان کو غوث مانتے ہیں. وہ بلا شبہ غوث اعظم ہیں. ان کی سیرت کے حوالے سے متعدد کتابیں موجود ہیں. ان کے جو سلسلہ چلا طریقت کا، اس کو قادریہ، قادری سلسلہ کہا جاتا ہے. وہ عبد القادر ہیں، اللہ تعالی القادر ہے. تو القادر کے جلوے عبد القادر سے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نام القادر، یہ تمام ناموں کے حوالے سے اس کو سمجھیں کہ اس میں سب آ جاتے ہیں. سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو خود سے کمال حاصل، ہر طاقت حاصل. تو اس کے جلوے عبد القادر سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ سب کارخانہ قدرت رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اسی نے اپنے بندوں کو کمالات دیے ہیں، اس نے چیزوں میں خوبیاں، خاصیتیں رکھی ہیں. ہم سب ان خاصیتوں کو مانتے ہیں. تو پھر بندوں میں رکھے ہوئے کمالات اور خصوصیات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ رہی یہ بات کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ سیدنا غوث اعظم بشر نہیں ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی کے برابر ہیں یا صحابی کے برابر ہیں.
کسی نے نہیں کہا، کیونکہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ 470 ہجری ان کی پیدائش کا سال بتایا جاتا ہے، یا 471 کچھ لوگ کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالی کی عطا سے شان والے ہیں، درجے مرتبے والے ہیں، اور یہ ان کا اعلان کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہ بھی حکم الہی سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، خود انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا۔ آج ٹیکنالوجی کا کمال آپ لوگ مانتے ہیں، میں یہاں بیٹھا بول رہا ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوا ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں یا نہیں؟ ٹیکنالوجی کا کمال، انسان کی بنائی ہوئی چیز کا کمال آپ مان رہے ہیں، تو روحانیت کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ اسپریچولیٹی کو تو سائنس نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آئنسٹائن یہودی سائنسدان، اس نے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کہا تھا کہ میں نے ریڈیو بائنوکولر سے، ریڈیائی دوربین سے ایک کہکشاں گلیکسی دیکھی ہے جو 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ نوری سال جس کو انگلش میں لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی بجلی 1,86,284 میل ایک سیکنڈ میں فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس حساب سے نوری سال کھربوں میں جا کے پڑتا ہے۔ اس نے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر آج سے 80 سال پہلے کہکشاں دیکھ لی تھی۔ کوئی انکار نہیں کر رہا، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا۔ یہ سائنس کا کمال بتایا جا رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو خود اللہ کا فرمان ہے، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ آنکھ بندے کی، قوت عطا کی ہوئی خدا کی، تو وہ عطا کی ہوئی قوت سے دیکھتا، سنتا، تصرف کرتا ہے۔ تصرف کا مطلب روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا۔ تو یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو دیا ہوا مانیں گے۔ وہی بات آ گئی۔ تو سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے یہ ہم لوگ جان لیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہمارے غوث ہیں، اور آج بھی حالانکہ ان کو تقریباً 1000 سال ہونے والے ہیں، آج بھی اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ امداد المشتاق جناب اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے دادا پیر کے حالات میں لکھی ہے، حاجی نور محمد جیو۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے۔ پھر اہل حدیث کہلانے والے، انہوں نے کرامات اہل حدیث کے نام سے کتاب چھاپی ہوئی ہے۔ پھر اس کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ وہ کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالی کی عطا سے بندے اگر شان والے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کیوں لوگوں کو روحانیت سے دور کیا جاتا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے پیر صاحب کا ایک
جولاہا، جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والوں. آج کل پاور لومز ہوتی ہیں، پہلے ہینڈ لومز ہوتی تھیں، کپڑا اس سے بنتے تھے. وہ جولاہا مرید تھا، پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر گیا. کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو. میری مدد کیجئے، میرا بازو تھامیے. شیخ سعدی نے فرمایا نا، دوست آں باشد کے گیرد دستے دوست، در پریشاں حالی و درماندگی. دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی پریشانی مشکل حالت میں آپ کا بازو پکڑے، آپ کا مددگار بنے. دستگیر کا مطلب مدد کرنے والا، آپ کا بازو تھامنے والا، آپ کو سنبھالا دینے والا. تو تھانوی صاحب لکھتے، اس نے جا کے کہا قبر پہ، تو پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ میری قبر کے پاؤں کی طرف پائنتی جس کو کہتے ہیں، تمہیں 2 آنے روز ملا کریں گے. 2 آنے اس زمانے میں بڑی چیز تھے. اس مرید نے کہا کہ میں روز آتا ہوں اور مجھے 2 آنے ملتے ہیں. تو 14ویں صدی میں اگر تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں اور نیچے تائید کر رہے ہیں کہ یہ من جملہ کرامات کے ہے، تو پھر آج دوسرے جو ان کو مانتے ہیں وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ان کو بھی ماننا چاہیے. اور غوث اعظم کے نام سے کاندلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی غوث اعظم رکھا ہے. اور یہ اپنے گنگوئی صاحب کو بھی غوث اعظم کہتے ہیں، معاذ اللہ. تو خود کہنے پہ آئیں تو ٹھیک ہے، ہم مانیں تو غلط. یہ تو نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی عطا سے کمال والے ہوتے ہیں، شان والے ہوتے ہیں. اب کرامت کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں، کرامت کے ویسے معنی تو بزرگی کے ہیں، لیکن اصطلاح میں وہ واقعہ جو خلاف عادت ہو، خارق عادت ہو، عقل کو عاجز کر دینے والا، خارق عادت. یہ فعل اللہ تعالی کا ہے، معجزہ ہو یا کرامت. فعل کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا. ظاہر ہوتا ہے بندے سے، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت. انبیاء کرام کے معجزات قرآن میں بیان موجود ہے، اولیاء کی کرامات قرآن میں بیان موجود ہے. واضح طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. ملکہ سبا بلقیس ایک عورت تھی، ایک علاقے پر حکومت کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہی مانگی تھی کہ مجھے ملک عطا فرما جو میرے بعد اس طرح کسی کو نہ ملے. اللہ نے ان کو عطا کی. تو ان کو پرندوں پر، ہوا پر، جنوں پر حکومت قرآن میں پورا بیان موجود ہے. ہدہد نے خبر لا کے دی کہ میرا گزر ہوا ایک علاقے سے، وہاں ایک عورت کی حکومت ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو خط لکھا، ہدہد نے وہ خط پہنچایا. آپ نے اس کو جو خط لکھا اس کا مضمون بھی قرآن میں بیان ہوا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان رحم والا، مجھ پر بڑائی بلندی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار ہو جا. یہ خط اس کو پہنچایا گیا. وہ وہاں سے چلی. 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ. اس کا جو تخت تھا 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا. کرسیاں لگی ہوئی، اس کے پائے زمین میں گڑے ہوئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات. کہا جاتا ہے 500 کرسیاں لگی ہوئی تھیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 500 آدمی اس کو اٹھا نہیں پاتا تھا، اتنا بڑا تخت. وہ عورت وہاں سے روانہ ہو چکی. اس نے پیغام دیا کہ میں آپ کی فرما بردار بننے آ رہی ہوں.
ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ۔ آپ اپنے درباریوں سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ قرآن ہے۔ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں آ کر فرما بردار مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے؟ اب پتہ چلا 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا بڑا اتنا وزنی تخت، اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کا نبی کیوں کلام کر رہا ہے؟ اب سوچئے، میں نے کہا نا، خارق عادت، خلاف عادت، عقل کو عاجز کر دینے والی بات۔ ایک جن بولا، قوی دیو ہیکل جس کو آپ کہتے ہیں ہیوی ویٹ، بہت طاقتور، انا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس۔ انا کون سا صیغہ؟ میں، آئی مائی سیلف، کسی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، اکیلا لاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں قوت رکھتا ہوں، امانت والا بھی ہوں، چوری نہیں ہونے دوں گا، کچھ اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا، سالم لے کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کا دربار لگا رہے گا، آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے سیم ڈے ڈیلیوری، آج کے آج، مگر آپ کہتے ہیں اس سے پہلے۔ کیوں کہا؟ لوگ کہتے ہیں جنوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جن بڑے پاورفل ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے بتانا تھا اللہ کے ولی جنوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر کون بولا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر حضرت سلیمان کے درباریوں میں سے وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ علم من الکتاب، یہ من کا لفظ بعض کے لیے، فیو، سم، تھوڑے سے کے لیے آتا ہے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے بھی کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا آپ کے پاس، کتنی دیر میں؟ آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے میں لے آؤں گا۔ اب آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کہیں گے سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا وزنی، اتنا لمبا چوڑا تخت، بھئی تم جاؤ گے وہاں پر اس کی کوئی فوج ہوگی، کوئی سیکیورٹی ہوگی، کیسے اٹھاؤ گے، کیسے لاؤ گے؟ کوئی نیویگیشن کا میپ دیا تھا انہوں نے؟ آپ لوگ آج کل وہ دے دیتے ہیں نا لوکیشن، کوئی لوکیشن دی تھی؟ لیکن اس نے کہا میں لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے، رکھا ہے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے، ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یہ نہیں پوچھتے کہ تم گئے کب، پہنچے کیسے، اٹھایا کیسے، آئے کیسے، نہ تمہیں جاتے دیکھا نہ تمہیں آتے دیکھا، وہاں تمہیں کسی نے روکا نہیں، اتنا وزنی اتنا بڑا تخت اکیلے کیسے لے آئے؟ کوئی سوال نہیں کرتے۔ کیوں کرتے؟ تو لوگ کہتے کہ کرامت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ نبی اللہ کی عطا سے علم والا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ، پھر وہی من کا لفظ آیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ ناممکن بات کو دیکھیے، 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، آنا جانا، ریٹرن جو جرنی ہے 2 month، سو بگ، سو ہیوی، وہ جو تھرون تھا اس کا
وہ پلک جھپکنے سے پہلے آیا تو اس کو کچھ فضل کہا، کچھ فضل. جب یہ ناممکن بات، انسانی عقل عاجز، اس کو کچھ فضل کہا، تو اندازہ کیجئے جس پر فضل عظیم ہے. قرآن نے نبی پاک کے لیے فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کہا، تو جب کچھ فضل کی یہ شان ہے، عظیم کی کتنی شان ہوگی، کیا مقام ہوگا. آپ کہیں گے حضرت سلیمان خود کیوں نہیں لے آئے، نبی تھے. تو انہوں نے یہی دکھانا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسے غلام دیے ہیں، میرے غلاموں کو دیکھو، اندازہ کر لو، اور پھر یہ بھی اندازہ کر لینا کہ میری امت سے نبی آخر الزمان کی امت زیادہ شان والی، مجھ سے وہ زیادہ شان والے. تو جب میری امت کا ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت اتنی دور سے لے آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولیوں کا سردار غوث اعظم کتنی شان والا ہوگا. عقل ہو، سمجھ ہو، اللہ کی مدد ہو، اس کا فضل ہو، تو ذرا سوچئے، غور کیجئے. اور اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر یہی کہوں گا کہ آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی. یہ کون ہستیاں ہیں، ان کے چلنے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں. یا اللہ صالحین کے راستے پہ چلا، صدیقین، شہداء، انبیاء کے راستے پہ چلا. تو صالحین کے امام ہے سیدنا غوث اعظم. ان کی علمی اور روحانی شان کا تو کوئی منکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ ان کو غوث اعظم نہ کہتے ہوں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اور ولی تو سب مانتے ہیں. وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، جاہل ولی نہیں ہوتا. یہ آج کل جو بناوٹی سلسلے شروع ہو گئے، لوگ اس پر گمان کرتے ہیں. یہ لوگوں نے کچھ چولے بنا لیے، کچھوں نے گلے میں مالائیں ڈال لی. یہ ولایت نہیں ہے. شریعت و سنت کا کوئی پابند نہیں ہے تو ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے، وہ ولی نہیں ہے. اب کہیں گے کہ جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو کیمرے ہیں. اس وقت کیمرے نہیں تھے، تو آپ بیان کر لیں، ہم سن لیں گے. اب تو کیمرے آ گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی ٹیکنالوجی پر جتنی آپ کی، یعنی اس کو کہہ لیں، آپ اس کو بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، یہ انسانی عقل کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ کس نے؟ انسانی عقل نے کیا ہے نا. تو انسانی عقل کی آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز بنا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. تو یہ انسانی کمال ہے. وہی انسان جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اس کا روحانی کمال کیوں نہیں مانتے؟ اور آج کیا روحانیت نہیں ہے؟ آپ کا پورا مغرب پریشان ہے. ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، مگر انہیں سکون کی دولت میسر نہیں، اطمینان کی دولت. روحانیت کی طرف ہی آ رہے ہیں وہ. کتنے لوگ آئے، کیسے کیسے آئے. وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ لاہور میں آرام فرمائے. ان کے وہاں تہ خانے میں قبر موجود ہے اس فاروق کی، جس نے فاروق نام رکھ لیا تھا. وہ انگلینڈ سے آیا تھا، برٹش تھا. وہ لوگوں کے ساتھ آیا لاہور. اس کا گزر ہوا حضرت داتا صاحب کے مزار کے پاس سے. جن لوگوں کے ساتھ گھوم رہا تھا اسے غالباً آپ لوگ تبلیغی جماعت کہتے ہیں، یہ رائے ونڈ والی جو کہلاتی ہے، دیوبندی لوگوں کی. انہوں نے اس کو روکا. اس نے کہا مجھے دیکھنے تو دو. وہ داتا صاحب آیا. سوال اس کے ذہن میں تھا یہی کہ اتنی دور سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا.
معراج کے حوالے سے بھی اس کے ذہن میں کچھ سوال تھے جو اس نے سنے مسلمانوں سے. وہ آیا تو اس نے وہاں ماحول دیکھا، لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، داتا صاحب کا مزار ہے. اس کے سامنے ایک بزرگ آئے اور ان سے پوچھا کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے چائے پلا دیں. ان بزرگوں نے اس کو وہ کپ ساسر جو ہے نا کپ دیا. وہ کپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا. یہ واقعہ عام لوگوں سے آپ سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کتنے عرصے سے بیان کیا جا رہا ہے. جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کپ دیکھ کر تجھے کیا ہو گیا، کیا بات تھی. اس نے کہا یہ کپ برطانیہ میں میرے گھر میں ہے، یہ میرے گھر کا کپ ہے جو میرے سامنے آیا. مجھے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، مجھے واقعہ بھی سمجھ آ گیا، میرے سوالوں کا جواب بھی مل گیا. میں نے مان لیا اسلام سچا دین ہے اور اللہ والوں کی کرامات سچی ہوتی ہے. اس کی قبر ہے وہاں پہ. کتنے واقعات انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھے. لوگ کہتے ہیں ہم ولی اللہ ہی ہیں، تو پھر ولی اللہ ہی ہیں تو مانتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ خود لکھ رہے ہیں. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیجئے. جو لوگ کہتے ہیں بعد از وفات مدد نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا، میں نے سارے حوالے انہی لوگوں کی کتابوں سے دیے ہیں جو آج اعتراض کرتے ہیں. اردو میں میری کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی سے چھپی ہوئی ہے. انٹرنیٹ پہ میرے نام کا جو پیج ہے اس پر موجود ہے، کوکب نورانی اکاڑوی.com. اس پہ میری ساری کتابیں، میرے والد صاحب کی کتابیں موجود ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. مدت ہو گئی یہ کتابیں لکھے ہوئے، مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء نے بھی لکھی ہیں، اور آج ہمارے پاس وہ سارا ذخیرہ موجود ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی وجہ صرف میں کہوں یا تو ناواقفی ہے. جب واقف ہو رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں تو مان لیں، یا پھر ان کا ضد. یہ جو ضد ہے نا، ان کی ڈھٹائی، ہٹ درمی، یہ ان کو ماننے نہیں دیتی. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا. ڈھٹائی آج تک اس کو کیا کر رہی ہے، رسوائی کر رہی ہے. تو حقائق کو تسلیم نہ کرنا رسوائی ہی دیتا ہے. ہم جان لیں اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بہت کمال رکھتے ہیں. حدیثیں موجود ہیں، ان کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، بلائیں دفع ہوتی ہیں. احادیث میں موجود ہے. یہ جو اولیاء کے درجے ہیں یہ سب بیان ہوئے ہیں. امنا، اخیار، یہ جتنے بھی ہیں ان کے درجے، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، یہ بیان ہوئے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، روحانی نظام. اللہ تعالیٰ نے، اب آپ کے ہاں قطب مدار، قطب عالم، یہ عہدے ہیں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے. اور فالمدبرات امرا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے فرشتوں کو، حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کی، جبرائیل امین کو وحی پہنچانے کی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. کتنے ہیں بادلوں پہ، کتنے ہیں ہواؤں پہ، کہاں کہاں ہر انسان کے ساتھ کتنے ہیں. یہ سب کس کی عطا سے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس روحانی نظام کا انکار کرنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور میں نے بتایا یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انتقال کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ لوگ قبرستان جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین یا اہل القبور، یا بھی کہتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں. سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے. جو سنتا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، ورنہ تو مذاق ہو جائے گا. اب نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں.
اور کون سا لمحہ ہوگا جب پوری کائنات گول ہے، دنیا ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ٹائم زور کا ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ عصر کا ہو، کسی جگہ فجر کا ہو، کسی جگہ عشاء کا ہو. یہ اللہ نے نظام بنایا، ہر لمحے نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر شخص سلام کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. اب کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو قبروں میں جا کے سلام کیوں کرتے ہیں آپ؟ بخاری میں حدیث موجود ہے، جب دفن کر کے آپ لوٹتے ہیں تو وہ قبر والا آپ کے جوتوں کے جو پیچل ہوتی ہے، چاپ، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. اگر وہ سنتا نہیں تو اس کو سلام کیسے کر رہے ہیں؟ تو اعتراض کرنے والے محض اعتراض کر رہے ہیں، حقائق کو نہیں سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. کتنے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا رہے ہیں، مولا کائنات حضرت علی جا رہے ہیں، قبر والوں سے باتیں کر رہے ہیں، جواب بھی مل رہا ہے، روایتیں موجود ہیں، مگر کوئی نہیں ماننا چاہے تو اس کا علاج نہیں ہے. میں نہ مانوں تو لا علاج مرض ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اکثریت مسلمانوں کی روحانیات سے وابستہ، اولیاء سے وابستہ، اور ایمان اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے. میرا پھر وہی سوال ہوگا، اگر یہ لوگ مدد نہیں کرتے اولیاء اللہ تو اللہ نے ان کو بنایا کیوں ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر طرح کی ضرورت سے، ہر طرح کی حاجت سے پاک ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہمارے لیے بنایا اللہ نے، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سیدھے راستے کی رہنمائی پاتے ہیں. یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا. سیدنا خواجہ غریب نواز کے بارے میں کمالات اشرفیہ میں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ وائس رائے لارڈ کرزن جو انگریز وائس رائے تھا، حاکم تھا، اس کا بیان موجود ہے کہ میں نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز یہ دیکھی، ایک قبر کو دیکھا جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کی قبر. 800 سال سے زیادہ ہو گئے. خود تھانوی صاحب نے سفر نامہ لاہور اور لکھنؤ میں لکھا، داتا صاحب کے مزار پر گیا تو انہوں نے کہا کہ داتا صاحب سلطنت کر رہے ہیں. یہ تھانوی صاحب کا بیان ہے، ان کی مان لیجئے. لیکن آپ کو اگر اعتراض ہی کرنا ہے تو ہم کسی قبر کی پوجا نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا پرستش عبادت نہیں کرتے. ہم تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ سامنے میت کو سجدہ ہو رہا ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. ایک چیز قدم بوسی ہوتی ہے، آپ اس کو سجدہ کہہ لیں تو پھر آپ ماں کے قدم چومیں، شکل تو سجدے کی ہوگی، اور ماں کے قدم چومنا جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا. بتائیے، آپ فتوے لگاتے ہیں، آپ طرح طرح کی باتیں. تو میں نے عرض یہی کیا ہے آپ کو کہ اولیاء کی شان قرآن اور حدیث سے ثابت. اور سیدنا غوث اعظم کے بارے میں یہ تھانوی صاحب کا جملہ ہے کہ ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی ان سے لے کر اب تک ہر دور میں ہر ایک کی زبان پر یہ تواتر کہلاتا ہے. حالانکہ شہرت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ تواتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علوم و معارف، انہوں نے دین کو زندہ کیا. محی الدین ان کا لقب ہے، دین کو زندہ کیا. وہ شریعت و سنت کے کتنے پابند تھے. ان کے بارے میں بتایا گیا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اتنی عبادت کرتے تھے. 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عشاء اور فجر کے درمیان قرآن ختم کیا انہوں نے. اتنے عبادت گزار، حالانکہ غوث اعظم. تو آج اگر ہم واقعی ان کے محبت والے ہیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ اگر واقعی ان سے سچی محبت رکھتے ہیں تو غوث پاک نے خوشخبری سنائی ہے کہ میرا سچا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. شرط یہ ہے کہ صرف قادری کہلانا نہیں،
سچا مرید ہونا ہے، اور سچا مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، اس کے مطابق ہو، اس کی تعلیمات کا پابند ہو۔ آج رسم رہ گئی، یہ بیعت ایک رسم ہو گئی، الا ماشاء اللہ، سب جگہ ایک جیسا نہیں۔ سچے پیر بھی کم ہو گئے، سچے مرید بھی کم ہو گئے، دکانداری زیادہ ہو گئی، کاروباری اشتہاری سلسلے زیادہ ہو گئے، تو لوگوں نے گمان کر لیا کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ نہیں، سچے آج بھی ہوں، خالی نہیں ہے زمین۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو قبر میں، حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ ان کی نسبت، ان کی وابستگی ہمیں وہاں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ باتیں بھی موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ غوث پاک کا ایک مرید دھوبی تھا، فرشتوں نے آ کے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اب یہ لکھنے والے تھانوی صاحب ہیں، حفاظات یومیہ حصہ 2 میں انہوں نے لکھا ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس نے صحیح جواب دے دیے۔ سوال ہو رہا ہے تیرا رب دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہہ رہا میں غوث اعظم کا دھوبی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، جو ان کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کے خیالات نظریات وہی میرے۔ یہ خود تھانوی صاحب نے لکھا ہے، نسبت کا فیضان بتا رہے ہیں۔ تو سچا مرید ہوگا غوث پاک کا تو یقیناً اس کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی اور وہ دوزخ سے بچے گا۔ تو آج ان کا یوم ولادت، اس حوالے سے میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کر دی۔ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، شیطان کے ولیوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ شیطان کے بھی تو مددگار دوست ہیں، ان کے نہیں، من دون اللہ کے نہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اولیاء اللہ شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں، کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ عملیات کرنے والوں کو گمان نہ کیجئے گا، میں سچے اولیاء کی بات کر رہا ہوں، ان کی شان بتا رہا ہوں آپ کو جو قرآن اور حدیث میں بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ مادرزاد ولی اللہ ہونے کے باوجود کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی ریاضت کرتے ہیں۔ آج فرض نماز نہ پڑھے، شریعت و سنت کا پابند نہ ہو، اور کہے کہ نہیں صوفی کی طریقت اور ہے، مولوی کی شریعت اور ہے، ایسی باتیں کرنے والوں کے پیچھے نہ جائیے گا۔ یہ لوگ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سواریاں آنے کی باتیں کرنے والے کہ جی مجھ پہ سواری آتی ہے، کسی پہ کوئی سواری نہیں آتی ہے، یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ ان سے بچائے۔ تو جو سچے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور سچے اللہ کے یہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کمالات عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ میڈیا ٹیم نے یہ طے کیا ہے جمعے کے علاوہ، جمعہ کے دن کے علاوہ، ان کا کہنا ہے کہ 11 سے 12 روزانہ نشست ہوگی۔ 8 تاریخ کو ایک جلسہ ہے لیکن اس کا ٹائم ابھی نہیں معلوم، اگر وہ جلسہ پہلے ہوا تو شاید 8 مارچ کو شاید ناغہ ہو، ورنہ روزانہ نشست ہوگی۔ جمعے کے دن چونکہ جمعے میں خاصا محنت ہوتی ہے، پھر یہ لوگ بھی شام کو فارغ ہوں تو اس دن نہیں رکھی۔ اب ان میں آپ کے سامنے یہ 7 دن آ گئے کہ ہفتے سے لے کر جمعرات تک مسلسل روزانہ پروگرام۔
جمعرات کو ہمارے ہاں سوال و جواب کی نشست جو 4 سال سے چل رہی ہے وہ اسی طرح چلے گی. آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے ایک دن اور، تو وہ ہفتے یا اتوار کا دن، یعنی میری گفتگو نہیں ہوگی بلکہ سوال و جواب. ان میں بھی آپ میری گفتگو ہوئی ہے، آپ کو کوئی سوال ذہن میں ہے، آپ سوال ابھی سے بھیج سکتے ہیں، ان کے بعد جمع ہو جائے گا، یہ اس سوال کو کر لیں گے. تو یہ رمضان میں آپ کے لیے اسپیشل قربانی دے رہی ہے یہ میڈیا ٹیم، تو اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. میں وقت دے رہا ہوں ثواب کے لیے، کسی کو فائدہ ہو جائے تو اس کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے، میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کرے. یہ صرف آپ کی خدمت کے لیے، ورنہ روزانہ جامع مسجد گلزار حبیب میں درس بھی ہوتا ہے، یعنی تراویح کے فوراً بعد وہاں سے درس دے کے بھاگا ہوا آتا ہوں تاکہ آپ کو یہ وقت پہ شروع ہو جائے. تو کوشش ہے ایک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کل 2 رمضان پاکستان میں 2 رمضان کو عصر کی اذان کے بعد میرے والد صاحب قبلہ مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی 2 رمضان 1348 ہجری میں. انشاءاللہ 2 سال کے بعد ان کا 100 سالہ جشن ولادت. تو آپ سے ہو سکے تو کل آپ افطاری میں ان کے لیے ایصال ثواب کر لیجئے گا، فاتحہ خوانی کر لیجئے گا. انفرادی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے. تو کل 2 رمضان ان کی، اور پرسوں 3 رمضان کو مخدومہ کائنات ام السادات ملکہ فردوس بری شہزادی رسول جنت کی عورتوں اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال. ہر مسلمان ان کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرے، اور جو بھی ہدیہ ہو سکے ضرور پیش کیجیے گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ ان نشستوں میں، ہاں آپ کسی خاص موضوع پر کوئی گفتگو چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ میں اس موضوع پر گفتگو کر لوں، ورنہ انشاءاللہ دینی روحانی موضوعات پر ملاقات ہوتی رہے گی. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.